5واں پارہ اور یہ 7واں رکوع ختم ہو چکا، 8واں جاری ہے۔ سورہ نساء کا 10واں رکوع ختم ہو چکا، 11واں جاری ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، یعنی ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ، بعض ان میں سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی اسی رات کو، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو آپ کو کہا۔ بیتا یبیت، باتا یبیت سے ہے، یہ رات گزارنے کو کہتے ہیں کہ فر من المطر وباتا تحت المیزاب۔ ایک آدمی، یہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ بارش سے بھاگ رہا تھا اور رات گزری پرنالے کے نیچے، تو بیتا باتا سے ہے، باتا یبیت سے رات گزارنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ رات کو جو کہ بیٹھتے تھے، ان کی محفلیں لگتی تھی، تو اس محفل میں جو ہے نا، محفل کے دوران وہ مشورے کرتے تھے، اس میں وہ مشورہ وہ کرتے تھے، اس میں وہ بات چلتی تھی مشورے میں، اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور کہتے تھے، آپ اس میں کچھ اور مشورہ کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ کہتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر دیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان، اگر یہ ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہی ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اصل میں فیہ اگر رکیں گے، فیہ یہاں پر وقف کریں گے، فیہ پھر اختلافا کثیرا، اگر ملا کے پڑھیں گے فیہ اختلافا کثیرا ہوگا، تو لوجدوا ضرور پاتے، فیہ اس میں یعنی قرآن میں، اختلافا بہت زیادہ اختلاف، کثیرا بہت زیادہ۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا، یہ بات واضح کی گئی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کرتا ہوں لیکن رسول کو نہیں مانتا، تو یہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں نا الزامی طور پر یہودیوں اور منافقین کو بھی جواب تھا کہ بظاہر سب تو اللہ کو مانتے ہیں، تو جیسے ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ بھئی آپ ہمیں کیوں دعوت دیتے ہو اسلام کی طرف، ہمیں کیوں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہو، حالانکہ آپ بھی نبی کو مانتے ہو، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر نبی کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، پھر ہم اور آپ میں فرق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اب آپ ہمیں سوچ لیں کہ ہمیں سے اگر کوئی عیسائی ہمیں یہ سوال کر دے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نبی کو مانتے ہو،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ نے کہا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شروع. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یأتی من بعدہ الرسل، میرے بعد رسول آئے گا، میرے بعد رسول آئے گا جو میری کتاب کی تصدیق کرے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتے خود تو تم مانتے ہو لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں تعلیمات دی ہیں ان کو تم نہیں مانتے. اب اللہ کو برائے نام تم مانتے ہو کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ جو حکم دے رہے وہ تم نہیں مانتے. تو اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے نبی کی نہیں مانتا تو گویا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، صرف زبانی جمع خرچ ہے. کہ اللہ کو ماننے کے لیے نبی کی اطاعت یہ لازمی چیز ہے، لازمی چیز. اور ویسے ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی دستور ہے، ہمارے کسی بھی ادارے میں کہ جب آپ نے کسی بڑے سے ملنا ہو تو چھوٹے سے مل کے پھر اس سے ملتے ہیں. بھائی ڈائریکٹ اس بڑے کے ساتھ نہیں مل سکتے، اور اگر کوئی مل لے تو چھوٹے سارے مائنڈ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور بڑا بھی مائنڈ کرتا ہے کہ تو ڈائریکٹ میرے پاس کیوں آیا. تو خیر یہ تو اس سے شاید اتنی زیادہ ملتی جلتی جو ہے نا مثال نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے نبی علیہ السلام کے در پر جانا پڑے گا، ان کی تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی کہ اللہ کو کیسے مانیں ہم. کیوں کہ نبی علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو ہوتی، اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرماتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، احکامات بتلاتے. اب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، نہ ہم پر وحی آتی ہے، نہ جبرائیل آتے. اب ہمیں کیا پتہ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ تو اس کے لیے اس سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. خیر آج کی آیات میں دو باتیں. ایک تو ہے کہ منافقوں کی منافقت کا اظہار کیا جائے کہ منافق کیا کرتے ہیں. جب جہنم کا عذاب سن کے یا مسلمان جب پاور میں آئے تو ان کا سن کے یہ منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے نہیں جی ہم آپ کو مانتے، بالکل مانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں آپ کو، آپ کی بات مانتے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے چلے جاتے ہیں تو بَيَّتَ، رات کو جو مشورے کرتے ہیں، رات کی جو ان کی محفل لگتی ہے اس میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں اور مشورہ کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچتے ہیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں چلاتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ ان سے اعراض کیجیے. کیا مطلب؟ کہ یہ آپ کے خلاف تدبیریں بنا رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں. تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر تو یہ بنا رہے ہیں اور ایک تدبیر کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے اعلیٰ تدبیر ہوتی ہے. اللہ کی تدبیر میں کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، کوئی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں کرنے دیں، ان کو مشورے کرنے دیں. یہ منافقت اپنی ظاہر کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ ان سے اعراض کریں. یعنی ان کے ساتھ قتال، جنگ و جدال، یہ جو منافقین ہیں بظاہر اس وقت حکم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ نہیں، بلکہ اعراض کریں. اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کریں. کس پر بھروسہ کریں؟ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. یہ مثال کس لیے کہ نیکی کر کے آپ اللہ پر بھروسہ کرو، دوسرے سے توقع نہ رکھو کہ اس نیکی کا بدلہ مجھے اچھائی بھی ملے گا. نیکی اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ کرو اور پھر بھروسہ بھی اللہ پہ رکھو کہ اس کا اچھا بدلہ بھی اللہ ہی مجھے دے گا، کسی انسان سے توقع نہ رکھو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرما رہے آپ ان سے اعراض کریں،
ان پر آپ جو شفقت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جو اچھے ہیں، اچھے آپ جو ہے نا وہ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اچھے رویہ ان کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں، ان کی غلطیوں سے اعراض کریں، توکل کریں اللہ پر۔ دو طریقے، دو باتیں توکل کہ ایک تو اللہ پر آپ توکل کریں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی پھر مزید تشریح کے لیے اللہ فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ بہترین کارساز ہے آپ کی کارسازی کے لیے، آپ کے کاموں کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ کافی چیز وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، کافی وہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ کے کام کوئی بھی چیز ہے، آپ کی کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ سب کے سب بنانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی آدمی تنہا کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی آدمی کی ہیلپ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حفاظت، آپ کے کام بنانے کے لیے میں کافی ہوں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ اب یہ منافق ہے، اتنے زیادہ منافق نکل آئے، مسلمان تو تھوڑے ہیں، تو مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے کام بنانے کے لیے اللہ۔ پھر اگلی بات، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو اس کا ایک جواب تو یہاں پر دیا گیا، ایک جواب سورہ یونس میں ہے کہ وہ کہتے تھے ایتی بغیر ھذا القرآن او بدلہ، یعنی آپ اس قرآن کے علاوہ وہ قرآن لے کے آئیں یا اس کو تبدیل کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اگر اللہ نہ چاہتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو میں آپ پر یہ قرآن تلاوت نہ کرتا، میں آپ کے اندر اتنا عرصہ 40 سال میں نے گزارے، کبھی میں نے کہا ہے آپ کو کہ میرے پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی آپ کو؟ کبھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے بتلایا ہے؟ اتنا عرصہ میں نے آپ میں گزارا ہے، اور آپ ہی کی زبانوں سے مجھے صادق اور امین کا لقب ملا ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم پر پورا اتر رہا ہوں، اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن میں اپنی طرف سے نہ بیان کر رہا ہوں نہ اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہوں، بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی حکم کے مطابق میں اس کو بیان کروں۔ اور انہوں نے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور نہیں کرتے، الزامی جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کسی انسان کی طرف سے ہے، تو تم قرآن میں غور کرو، اس میں تمہیں کوئی بات ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ملے گی۔ دیکھیں نا، آدمی جب کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو اب اس پر مختلف، ظاہر ہے ایک دن میں کتاب تو لکھی نہیں جاتی، مختلف دن گزرتے ہیں، مختلف حالات اس پر آتے ہیں، کبھی پریشانی کی حالت ہے، وہ چیز اس پر غالب ہوتی ہے، تو اس کی جو لکھائی ہے، اس کی جو رائٹنگ ہے، اس پر بھی وہ چیز غالب آتی ہے، کبھی اس پر خوشی کے حالات ہیں تو اس حال میں وہ چیز اس پر غالب ہے، اب کبھی اس پر جو ہے نا، کبھی یہ غصے کی حالت میں ہے، وہ چیز اس پر غالب ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بعض اوقات کوئی بات جو ہے نا ایسی ہوگی جو فصیح کلام ہوگا اس کا، بعض کلام ایسے ہوگا جو فصیح نہیں ہوگا، غیر فصیح بھی ہوگا۔ تو انسان کے کسی بھی کلام کے اندر، گفتگو کے اندر وہ ایک تسلسل باقی نہیں رہ سکتا، ایک ترتیب سے آدمی بات نہیں کر سکتا کہ سارا کلام ہی فصیح ہو، کوئی کسی عیب سے پاک نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں، پھر دو باتیں آپس میں ٹکراتی نہ ہو، اتنی بڑی کتاب، بعض اوقات 2 منٹ یا 3 منٹ کبھی کبھار بات کرنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو اس کی باتیں آپس میں، 2 باتیں آپس میں اپوزٹ کر جاتی ہیں، زبان پھسل جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن زبان پھسل جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ دیکھو کہ کوئی ایک آیت بھی دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے، کوئی ایک آیت بھی دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور یہی مثال دی کہ پرسوں کے سبق میں گزرا
کہ قل کل من عند اللہ، کہ آپ کہو، یہ وہی کہتے منافق کہتے تھے نا کہ جب ان کو کوئی اچھائی ملتی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی نقصان ہوتا ان کا تو اس کا مورد الزام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے کہ ان کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ اے محمد ان سے کہہ دیں کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب پھر کل کے سبق میں جو آیت گزری اس میں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو کوئی اچھائی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ آپ کی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی طرف سے ہے۔ اب کوئی آدمی اگر غور تدبر نہ کرے قرآن کے اندر، چونکہ یتدبرون القرآن، تدبر کی شرط لگائی ہے، کوئی آدمی عقل سے کام نہ لے، فہم سے کام نہ لے، تو وہ اگر یہ اعتراض کر بیٹھے کہ دیکھو یہ دو آیتوں میں آپس میں تضاد ہے، تو حالانکہ یہ تضاد نہیں ہے۔ اچھائی بہرحال اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برائی بھی بہرحال اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو فرما دیا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ ایک تو اس لیے کہ کوئی آدمی کو کوئی نقصان ہو، آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، اختیار ہے، تو اس پر برائی کو جو اختیار کر رہا ہے تو نقصان کا الزام اللہ پر نہ ٹھہرائے کہ اللہ نے مجھے نقصان دیا ہے۔ اور پیچھے جو فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ اس لیے کہ آدمی کے اعمال کے اندر، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، کہ تکبر نہ آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہاں تم سب اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے؟ صحابہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ ہاں۔ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ اس لیے کہ آدمی کو اپنے اعمال پر گمنڈ آ کر تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ اصلاح نفس کے لیے، باقی حقیقت میں کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، تو لہذا آپس میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام کسی غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یا فِيهِ اخْتِلَافًا، یہ لفظ ملا کے پڑھیں گے دوسرا، فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ آپ اس میں پھر بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں قرآن کے اندر۔ اور قرآن کے اندر جب اختلاف نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا خلاصہ۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہمیں قبول ہے، ہم مانتے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب باہر چلے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں آپ سے، نکل جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتا ہے ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو تمہیں آپ کہہ چکے، یعنی اس بات پہ مشورہ کرتے ہوئے، اس بات پہ باتیں کرتے ہوئے، وہ باتیں جو آپ کے سامنے کچھ اور کہا، انہوں نے رات کو مشورے کچھ اور کر رہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آج کل بھی، آج کے زمانے میں بھی، قرآن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ تو آدمی اگر کسی کے سامنے کچھ اور کہے اور آپ اس کا مشورہ کچھ اور کرے، تو اللہ فرمانے میں لکھ رہا ہوں، میں تمہاری خیانت کیا کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ اور دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آدمی بظاہر کسی کے سامنے جب آتا ہے، کوئی آدمی سامنے آتا ہے، او جی ماشاء اللہ جی آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی اور یہ ہوا تو میں تو بالکل خوش ہو گیا جی، میں تو چاہ رہا تھا کہ جی آپ آئے، اور لیکن جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں شکر ہے مصیبت سے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ویسے ہی اللہ رب العزت انسان کا ہر لفظ زبان سے نکلا ہوا، تلفظ اس کو کہتے ہیں، ما یتلفظ بہ اللسان، لفظ اس کو کہتے ہیں جس پر انسان کی زبان تلفظ کرے، کا زبان سے جو چیز نکلتی ہے اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ واللہ یکتب کس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھو نا کہ ما یلیق بشانی، اللہ کیسے لکھتے ہیں؟ ما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کو، جیسے اللہ کی شان کے لیے لائق ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے، تو پھر یہ تو اگر حقیقی معنی میں لے لیں تو پھر تو یہ اللہ کے لیے گویا عجز ثابت ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی
کسی کے سامنے اس کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے تو اگر اس کو نہ یاد رہتی ہو تو وہ لکھتا ہے، یاد رکھنے کے لیے لکھتا ہے، یاد رکھنے کے لیے لکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کو تو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ علی، وہ تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اس کو تو یاد رکھنے کی کوئی یہ کبھی تو اللہ کے اندر نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے لکھواتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے اعمال سے جب انکار کرے گا تو یہی گواہ. ایک تو اس کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اس کے خلاف. وہ لکھا ہوا بھی اس کو دکھایا جائے گا، یہ دیکھو تم نے فلانے وقت میں یہ بولا تھا، فلانے وقت میں یہ بولا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ یکتب، میں دیکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں. کیا؟ فرشتوں سے لکھوا رہا ہوں. جو لفظ تم زبان سے نکالے ہو اللہ سب لکھوا رہے ہیں. اچھا ہے تب بھی لکھا جا رہا ہے، برا ہے تب بھی لکھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا لکھا جا رہا ہے، برائی چھوٹ رہی ہے. اور فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، یہ ڈیوٹی کے دوران جی آج میں نے نیند پوری نہیں ہوئی تھی، ڈیوٹی کے دوران بھی آنکھ لگ گئی کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آج طبیعت خراب ہے. یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہے. نہ نیند نیند کی کوئی فکر ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اس چیز سے، اس کی احتیاط سے پاک رکھا ہوا ہے. نہ ان کو کھانے پینے کی فکر ہے. اچھا جی تم 2 منٹ میری جگہ ڈیوٹی دے دینا، یا 2 منٹ ویسے ہی خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جا کے کھا پی آتا ہوں. ایسے نہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی، جس وقت بھی، جس حال میں بھی آدمی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں. تو اللہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز، آپ کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. سب انسانوں کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. سب انسانوں کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. صرف کیا ہے، کوئی آدمی جب دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسرے کی کسی کام میں، نیک کام میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی اس وقت تک خدمت کرتا رہتا ہے، یعنی اس کے کام بناتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام بناتا ہے. کیا مطلب؟ جب جائز آدمی کے کام ہو تو جائز کام کے لیے آدمی کوشش کرتا رہے. پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، یا ابن عباس سے، اس میں مجھے ذہن میں نہیں، فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے کام بنانے کے لیے نکلتا ہے، قدم صرف نکالتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے سے وہ قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھانے پر ہی اللہ رب العزت اس کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب ہوتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. ہاں انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا جیسے میں نے کہا کیا تھا، اس نے تدبیر اختیار کرنی چاہیے. باقی کام کون بنائے گا؟ کام اللہ. کام آدمی یہ کہے کسی کو، بہت سے لوگ کیا بھی دیتے ہیں کہ جی آپ پر ہے، بس مجھے آپ پر بھروسہ ہے، بس آپ ہی اس کام کو کریں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان الفاظ سے، اگرچہ اس کی شرک کی جو ہے نا وہ ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ سے شرک کی بدبو آتی ہے. کوئی آدمی کسی جتنا بڑا عہدے والا بھی کیوں نہ ہو، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بس آپ پر ہی ہے، آپ ہی میرا کام کریں گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس کام کے بنانے کا ذریعہ بنا دے، اس کام کے کرنے کا ذریعہ بنا دے. ورنہ کام کس نے کرنا ہے؟ کام تو اللہ نے کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہ کر سکتا ہے نہ ہی بگاڑ سکتا ہے. اور پھر اللہ فرمایا فلا تدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، یعنی اگر یہ قرآن میں غور کرتے تو ان کو یہ سمجھ میں آتی کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا مع الراشدين، جعلنا هداة مهديين وجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.